السلام علیکم، میرا نام اریبہ وسیم ہے اور آج ہم نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے تجزیہ نگار سے اور مختلف ایکسپرٹ سے جو ہمیں آگاہ کریں گے معاشرتی پرابلمز کے بارے میں، اور ہماری گفتگو ہوگی آج عامر رانا صاحب سے۔ چلیں اریبہ، پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنی ناریٹو سے عامر رانا۔ تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں، تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی ہوسٹ مل گیا بات کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے ہم بات کریں گے مختلف ایشوز کے اوپر۔ آپ نے کہا سماجی ایشوز پہ، تو سیریز کے اوپر ایک لے کے چلیں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ ان ڈیپتھ ڈسکشن ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں اور پاکستان کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر خاص طور پہ مسئلہ ہے، اور پھر یہ آلٹرنیٹیو میڈیا یعنی کہ یوٹیوب اور یہ جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے ایک دم کسی ایک سبجیکٹ پہ، مسئلے پہ آتا ہے، موضوع پہ، اور ایک دم سے دوسرا موضوع ہماری توجہ کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے، اور ہم کوئی ان ڈیپتھ اور گہرائی والی گفتگو اور مکمل گفتگو ہو نہیں پاتی کسی موضوع کے اوپر۔ تو اریبہ، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ایک تھیم کو پکڑیں اور اس پہ ذرا ان ڈیپتھ اس پہ بات کر لیں۔ تو پہلا جو ہم کرنے جائیں گے پروگرام یا سیریز، وہ ہے پاکستان میں میڈیا ہاؤسز کیسے وہ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، پھر فریڈم آف ایکسپریشن۔ ظاہر ہے کہ میڈیا کا نام آتے ہی ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، پھر وہ پیکا جیسے لاز بھی ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں، بہت سارے جرنلسٹوں کے اوپر کیسز بھی ہوئے۔ یہ ہو کیا رہا ہے میڈیا ہاؤسز کے اندر؟ کیا جرنلزم چینج ہو رہا ہے؟ کیا پورا جو صحافتی ادارہ ہے وہ چینج ہو رہا ہے؟ وہ چینج کوئی مثبت سائڈ پہ ہو رہا ہے، یا یہ ایک کوئی ڈکلائن کی، زوال کی نشانی ہے؟ تو یہ ہے ہمارا پلان نیکسٹ ویک کے اندر۔ بہت خوب۔ آج ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ کریں گے کہ کیا ایک آزاد معاشرے کے لیے آزاد میڈیا ضروری ہے، اور کیا یہ ایک جمہوریت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے تھرو آزاد میڈیا کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، پر چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ کیا چیلنجز ہیں، اور ہم کیا ریفارمز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے آنے والے کچھ دنوں میں یا سالوں میں؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ریفارمز یہ آئیں اور آزاد میڈیا کو آزاد رہنے دیں اور آزاد سوسائٹی کو آزاد رہنے دیں؟ اور ایک بار سب سے پہلے تو مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور ہم ایک آزاد معاشرہ ہیں۔ مجھے یقین جانے اتنی خوشی ہوئی کہ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ اور خاص طور کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی۔ اب تو دیکھتی ہوں گی کہ آج کل کچھ صحافیوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اچانک سے انہیں پکڑا جاتا ہے، ایف آئی اے لے کے چلی جاتی ہے، اور یہ نیشنل وہ جو سائبر کرائم ایک ایجنسی ہے اس کے کچھ کیسز کے اندر ان کو دھر لیا جاتا ہے۔ پھر ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ صحافی جو ہے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، میڈیا کے ہاؤسز کا سائز جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ جڑی ہوئی ہیں ہماری آزادی کے ساتھ۔ اگر جمہوریت ہوتی تو ظاہر ہے کہ صحافت بھی آزاد ہوتی، چونکہ یہاں پہ ابھی جمہوریت ہم اس کو ان معنوں میں نہیں کہہ سکتے، اور کیونکہ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ریاست اور ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ خود پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، اور سیکیورٹی اسٹیٹ ایسی جس میں ایک گورننس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بھی چاہیے، اور یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری عوام کی خواہشات کے اوپر مبنی ہو، اور بلکہ یہ کہ ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ ہو جو آرڈر کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دے اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو وہ اس کو آپ کہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے، جو بھی کہیں،
لیکن یہ ایک بالکل نیا سیاسی انتظام ہے پاکستان میں. تو نیا سیاسی انتظام ہے تو اس کے لیے نئے قوانین چاہیے. وہ جو میڈیا جو ہے وہ چوتھا پلر ہم کہتے تھے ریاست کا، تو اب چوتھا پلر جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا اسٹیبلٹی کے اندر ریاست کے مطابق کتنا رول پلے کر رہا ہے، کتنا نہیں کر رہا. اور ویسے بھی تنقید کو تو ہم پسند نہیں کرتے، اور حکومت کہاں کرے گی اور حکمران کیسے کریں گے. تو میڈیا تو ہمیشہ ہی عطاب کے اندر رہا ہے ادھر. تو اس ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. اب اس میں ہم گفتگو کریں گے کچھ لوگوں سے جو عامل صحافی یعنی کہ جو پریکٹیشنر ہیں، جو آلٹرنیٹو میڈیا کے اوپر بھی، کہ وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں، کہ ان کو کوئی یہاں پہ جمہوریت بھی نظر آ رہی ہے، آزادی صحافت بھی نظر آ رہی ہے یا نہیں. بہت شکریہ. اب ہم صحافیوں کی اگر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کا، جیسے آپ نے بھی بتایا، کہ بہت چیلنجز ان کو فیس ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو ہم اگر اس کا مقابلہ اپنے ہمسائے ممالک سے کریں تو ہم کیا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں صحافیوں کو کیا آزادی رائے حاصل ہے جو پاکستان میں حاصل نہیں ہے. تو یہ ایک کیا مقابلہ، کمپیریٹیو اسٹڈی ایک کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی اور اس کے ہمسائے ممالک کی؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کیونکہ ہم اپنا ہمیشہ سے مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اور انڈیا کی بھی کوئی رینکنگ جو ہے نا آزادی صحافت کے معاملے میں کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور پاکستان کی تو ظاہر ہے کہ کافی زیادہ سیریس ہے. انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو رہی ہے. وہاں پہ ایک پوری ہائپر نیشنلسٹ پارٹی جس کو ہم ہندوتوا کہتے ہیں، اس کا وہاں پہ اقتدار ہے. اور سنگھ پریوار یعنی یہ پوری اس طرح کی جو ہارڈ لائنر جماعتیں ہیں ان کا ایک لائنس ہے. تو اس کا پریشر بھی میڈیا پہ آیا. انہوں نے کیا یہ کہ ایک تو اپنا میڈیا بھی بنایا اور جو آزاد میڈیا تھا اس کی آوازیں بھی دبائیں. پھر انٹرنیٹ کی بندش اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ بھی ہوتی ہے. تیسرا چیز یہ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی آواز کو ایمپلیفائی. دیکھیں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی آواز کو دبانے کے بجائے آپ اس سے زیادہ اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایمپلیفائی کرتے ہیں، اونچا چیخنا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسرے کی آواز کو کوئی سنتا ہی نہیں. تو انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ کوئی بہت ایگزامپلری نہیں ہے. لیکن ایک فرق ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، وہ یہ کہ پاکستان میں ایک وہ بڑا صحافتی طبقہ جو سول سوسائٹی کا جو ایکٹیویزم کرتے تھے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے، وہ بہت ہی کمزور پڑ گیا ہوا ہے. انڈیا میں وہ ہے اور وہ اپنے جرنلزم کو پریکٹس بھی کر رہا ہے، ڈٹا ہوا بھی ہے، چیلنج بھی کرتا ہے، بی جے پی کو بھی کرتا ہے، ریاست کو بھی کرتا ہے. جہاں جہاں پہ اس کو پاور کے ایسے اسٹرکچر لگتے ہیں وہاں آوازیں آپ کو ملیں گی ضرور. تو یہ تو وہاں پہ انڈیا کے اندر اسپیس تو ہے. پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آوازیں خاموش ہوتی جا رہی ہیں، کم پڑتی جا رہی ہیں. اور جو بولے انڈیا میں تو اونچا شور کے اندر دبانے کی کوشش کرتے ہیں آواز کو، آپ کے احتجاج کو، آپ کی تنقید کو. یہاں جو ہے قوانین کے ذریعے کرتے ہیں. پیکا جیسے قوانین ہیں اور یہ پھر سائبر ایکٹس ہیں اور اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں، اس کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ ہمارا اور انڈیا کا فرق ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا پہ فورن انفلوئنسز ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا کتنا رد عمل ہے ہماری میڈیا پالیسیز پر؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. فورن انفلوئنسز ہوتے کیا ہیں؟ اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ جرنلسٹ باہر جاتے ہیں، وہ شیوننگ ہو، فل برائٹ ہو، وہاں پہ اپنی ڈگریز لے کے آتے ہیں. اب اس کو آپ کیپیسٹی بلڈنگ کہیں، پروفیشنل ٹریننگ کہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ انفلوئنس لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ اور طریقے کی بات ہوگی. اور یہ کہ پاکستان کا جو نظام جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک جمہوری نظام ہے،
تو اگر جمہوری نظام جمہوری ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ انسپریشن جو ہے وہ تو جمہوری ملکوں سے ہی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس طریقے سے ہے نہیں چیزیں، بہت جو ہے پریگمیٹک جو فریم ورک ہے پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کا جرنلزم کا بڑا مختلف ہے. ادھر ہمارے تعلقات جو ہے سعودی عرب گلف کی ریاستوں کے ساتھ یہ یقیناً بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، دفاعی اور اکنامک، بہت سارے پاکستانی ادھر رہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں کا جو نظام ہے وہ بھی ریاست کو انفلوئنس کرتا ہے، عام آدمی کو بھی کرتا ہے. پھر چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن تمام چیزوں کے ساتھ جرنلزم جو ہے پاکستان میں چلتا رہا ہے، سروائیو کرتا رہا ہے، لیکن اب اس کی سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو گئی. یہ اس کے اندر فورن انفلوئنسز سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک پہلو پاکستان کے میڈیا میں بدلتی ہوئی ڈائنامکس بھی ہیں کہ کیسے میڈیا ہاؤس پہ پریشر ہے، پرنٹ جو اخبار تھے وہ کم ہو رہے ہیں. جب آپ بات کر رہی تھیں کہ ہمسایہ ممالک کی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنگلہ دیش میں، انڈیا میں ابھی بھی انگلش پیپر ہو، ہندی ہو کہ ریجنل لینگویجز میں ہوں، وہ بڑی تعداد میں چھپتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، اور پاکستان میں بڑے اخبار کی تعداد جو ہے وہ چند ہزار میں آ گئی. ابھی ایک بڑا جو سب سے بڑا اردو اخبار ہے، سن رہے ہیں کہ اس کو بھی بند کر رہے ہیں، پرنٹنگ اس کی آن لائن ہوگا، بلکہ اس کو تو مالکان چاہ رہے ہیں کہ ٹھیکے کے اوپر ہی دے دیں. اور پھر ڈان جیسے انگلش اخبار ہیں وہ سروائیول کی جنگ کے اندر ہیں، ان کے اشتہار بند کر دیے گئے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اندر سے بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا پریشر بھی گروپس کے اوپر ہے، وہ پھر ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور وہ پھر ان کے جابس کے ایشوز ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑے آپس کے اندر ہیں، کافی زیادہ مکس ہو گئی ہیں اس کے اندر ڈائنامکس. اب اس کے لیے صحافت کے لیے حکومت نے دبانے کی کوشش کی، مالکان نے ہمیشہ کمپرومائز کیا، جو میڈیا مالکان ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا وائبل ماڈل نہیں لے کے آئے کہ جسے یہ صحافت کا جو پورا انسٹیٹیوشن ہے وہ سسٹین کر سکے، اور یہ جو گلوبل ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس ٹرانزیشن کے اندر فٹ کر سکے. تو پاکستان میں یہ والا پہلو بھی مسنگ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہے. بہت شکریہ. اب میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی مسکنسیپشنز ہیں پاکستان کے صحافت کے بارے میں، پاکستان کے میڈیا پالیسیز کے بارے میں؟ کوئی ایسی مسکنسیپشنز ہیں جو ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو انٹرنیشنلی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان کو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو کلیئر کرنا چاہیں؟ ہاں بالکل، اس میں دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی بہت سارے ایشوز رہتے ہیں. ایک ایشو ہوتا ہے پروفیشنلزم کا اور آبجیکٹیوٹی کا، وہ اس کے اوپر ڈبیٹ رہتی ہے ادھر بھی، اور یہاں پہ بھی کسی نہ کسی فارم کے اندر ہے. ادھر آج میں صبح فری ذکریہ کا جی پی ایس سی این این کے اوپر میں اس کو رپیٹ کے اندر دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بہت کلیئرلی ایک ایڈیٹوریل ان کا جو سیگمنٹ ہے پروگرام کا، اس میں انہوں نے کلیئرلی ٹرمپ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں تو پچھلے 15 سال سے ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہا ہوں کہ یہ کیپیبل نہیں ہے، اس جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ یہ اس معاملات کو دیکھنے کے، اور یہ ہو گیا. اچھا، یہ والا جو ان کی تنقید ہے ٹرمپ کے اوپر، اب کیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی پروفیشنل نارم ہے، یا یہ آپ نے تو ایک پارٹی بن گئے ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود سی این این کو، نیو یارک ٹائم کو فیک میڈیا کہتے ہیں. تو یہ ڈائنامکس ہیں کیا؟ اچھا، پھر ایک جرنلزم ہے جو امریکہ میں بھی ہے، اور بی بی سی اس کی مثال ہے، اس میں آپ کہتے ہیں آپ نے کامنٹ نہیں کرنا، اپنی اوپینین نہیں دینی، اور آپ نے صرف بتانا ہے، اسٹریٹ کوشچن کرنا ہے. جیسے آپ جیسے کوشچن کر رہی ہیں، لگتا ہے آپ بی بی سی کی پریزنٹر ہیں، اسٹریٹ کوشچن، اس میں آپ کے کہیں پہ نہیں لگ رہا کہ آپ کا اپنا ویو کہاں پہ ہے. ایک یہ والا جرنلزم، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل جرنلزم ہے. لیکن یہ دونوں فارمز ہیں جرنلزم کی. وہ جو فری ذکریہ کی میں نے مثال دی، اس میں ایک انہوں نے ایڈیٹوریل جہاں پہ وہ کر رہے ہیں اپنے پروگرام کا، ایڈیٹوریل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنی رائے کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کوشچن کر رہے ہیں، آپ خبر لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ یہ فریڈم ایکسرسائز نہیں کر سکتے. تو یہ ایک فارمز ہے،
اور ظاہر ہے کہ ہر جرنلسٹ کا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی رپورٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے، اس کی ایڈیٹوریل انسائٹ کے اندر وہ بے شک آ سکتا ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں ادھر آ کے ہو گئی ہیں پاکستان میں گڑبڑ، اب یہاں پہ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ صحافی ہو گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہ ہو گئے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ وابستہ منسلک، پہلے بھی تھے، اور ابھی ایک بڑا ایک چنک جو ہے چونکہ آلٹرنیٹیو میڈیا بن رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بہت کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحافی اے، صحافی بی اور صحافی سی یہ مسلم لیگ نون کا ہے، ڈی ای جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے، اس کا انٹرسٹ وہاں پہ ہے۔ اور یہ انٹرسٹ اس سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے جب یہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں، ان کی حکومت آتی ہے، یہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، عہدے بھی لیتے ہیں، سرکاری عہدے بھی لیتے ہیں، ٹھیکے بھی لیتے ہیں، گھر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ والا ایک جرنلزم اور طرح کا ہے، اور جو چیلنج ہے بنیادی طور کے اوپر تو وہ ایک پریکٹیشنر اور عامل صحافی کو ہے۔ نیوز روم چھوٹا ہو رہا ہے اور رپورٹر کے لیے اسپیس کم ہے خبر دینے کی، خبر نکالنے کی۔ تو کئی طرح کے مختلف ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور ابھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آلٹرنیٹیو میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ اب ہم خود اس وقت جو ہے آلٹرنیٹیو میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے افیکٹولی یوز کیا جائے۔ یا ابھی ہم بنے ہوئے ہیں الگوریدم کے کیپٹو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور اس کیپٹیوٹی کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں، جیسے الگوریدم ہمیں بتاتا ہے کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پہ تو ہمیں اپنی جو ایکسپریشن ہے اس کو یہاں پہ لانا ہوگا، فریڈم۔ اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست کے کانٹیکس میں آپ بات کر رہی تھی جمہوریت کے اور اس کے فریم ورک میں، تو فریڈم آف ایکسپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو نیا کارپوریٹ اور نئی پوری اے آئی کی سائبر ورچوئل اسپیس ہے، اس کے اندر بھی ایکسرسائز اپنی فریڈم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دو طرح کے چیلنج ہو گئے ہیں صحافی کے لیے، ایک اپنی رجیم کے اندر اور ایک سائبر اسپیس کے اندر کیسے اپنی فریڈم کو مینٹین رکھ سکیں۔ وقت بہت کم ہے لیکن ہم ایک آخری سوال کریں گے اور وہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا پاکستان میں سائبر کرائم سے ریلیٹڈ لاز آزادی اظہار حق کو لمٹ کرتے ہیں؟ کیا فریڈم آف اسپیچ کو کرٹیل کرتے ہیں یا پھر وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کو؟ بالکل، بنے تو یہ لاز اس لیے تھے کہ یہ آپ کی فریڈم کو پروٹیکٹ کر سکیں، لیکن ہوا یہ کہ ہمیشہ کی طرح یہ بھی مس یوز ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی خبر دینے کے اوپر ایک کہ سنجانی میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی کسی صحافی کو کسی جج کے اوپر تنقید کرنے پہ اٹھا لیتے ہیں، ایون کہ چھوٹے شہروں میں تو کسی ایس ایچ او کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر ہی صحافی کو اٹھا لیتے ہیں، بجائے اس کے اس کی فریڈم کو پروٹیکٹ کرتے۔ اس کا غلط استعمال زیادہ ہوا شاید۔ ابھی ریاست نے قوانین تو بنا دیے، لیکن ریاست خود ہی چاہتی تھی کہ یہ اس طریقے سے ایکسرسائز ہوں جیسے کہ یہ بنائے گئے۔ اب ان کے اپنے تمام تر خامیوں کے باوجود اگر ان کی صحیح امپلیکیشن ہو، پھر بھی کچھ اسپیس صحافی کے پاس، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پاس، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کے پاس رہے گی کہ وہ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکے۔ لیکن جس سے مس یوز ہے اس نے اس امکان کو ختم کر دیا ہے، اور ریاست بھی شاید یہ نہیں چاہتی، میڈیا ہاؤسز بھی نہیں چاہتے، اور لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے بہت سارے کیسز میں کہ کون سی جگہ کون سی سطح جو ہے وہ وائلیشن کے اندر آتی ہے، کیونکہ اویئرنیس تو ہے نہیں، قانون بنا دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی لٹریسی ہوتی ہے، نہ ٹی وی پہ، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ اخبار میں، اور نہ کوئی واٹس ایپ پہ۔ تو ویسے تو سیکیورٹی الرٹ کے میسج جو ہے جب چاہے حکومت وہ ایک کلک سے ایس ایم ایس کر دیتی ہے دنیا کے پاکستان کے سارے شہریوں کو، تو اس طرح کی اگر کوئی لیجسلیشن کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کرتی اس طرح کے اقدامات؟ تو خاصا گمبھیر ہے، اور جب ہم بات کریں گے اس میں بڑے ماہر لوگوں سے بات کریں گے۔ ہم نے کہا تھا سد علی طور سے، زرار پھوڑوں سے، عارف نور ہے، منیز جہانگیر ہیں، بلال غوری ہیں،
عمر چیمہ ہے، اعزاز سید ہے، یہ سب لوگ ہم چاہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو ہیں ان سے ہم بات کریں، یہ جو ہم نے آج بات کر رہے ہیں، تاکہ اس کو ذرا کھل کے تو آئیں یہ پوری ڈبیٹ لوگوں کے سامنے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، کہاں پہ صحافی کا قصور ہے، کہاں پہ میڈیا کے مالکان جو ہیں وہ مفادات کا شکار ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، کہاں پہ ریاست غلطی کر رہی ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہم سب مل کے کوئی بہتری کی صورتحال بھی بنا سکتے ہیں کہ یا نہیں بنا سکتے. جی بہت شکریہ. اور یہ تھا ہمارا سیشن نیریٹیوز وتھ عامر رانا کے ساتھ. بہت شکریہ دیکھنے کا. اگلی دفعہ ہم آئیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. فی الحال اللہ حافظ.